اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، تو آج میں زندگی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایسی ڈسکس کروں کہ لائف ہے کیا، اور لائف کے متعلق ہم کیا سوچتے ہیں، اور اصل میں لائف گزارنی کیسی چاہیے، یا پھر لائف ہمیں دی کس لیے گئی ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ زندگی ہے کیا۔ تو زندگی دوستو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع ہے، ایک بہت ہی اہم موقع۔ بعض اوقات ہم بہت ہی اس چیز کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، مطلب ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور ہم کہتے ہیں بس جی جو آگے ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک ہی موقع ہے، اور یہ ایسا موقع ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کس وقت یہ ختم ہو جائے، ہماری آخری سانس کا وقت کب آ جائے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اور روز اپنے دن پر ایک نظر ضرور ڈالنی چاہیے کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارا، آج کے دن ہم نے کیا غلطیاں کی، کل سے ہم نے غلطیاں نہیں کرنی۔ اور رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر سونا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن اب تک مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں آپ مجھے اس میں معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے۔ دوستو، زندگی کیا ہم لوگوں کے لیے گزارنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا لوگوں کے کہنے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے؟ کیا ہم اپنی خوشی، اپنے اندر کا سکون، اپنا قلبی سکون نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہم اس لیے آئے کہ ہم نے لوگوں کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا راضی نہیں کرنا؟ تو دوستو، یہ غلط ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم رہ تو لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں، لیکن راضی ہم نے لوگوں کو نہیں کرنا، راضی ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے آپ کو ہر کسی کی بات سننے سے اگنور کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ ہر دوسرے بندے کی بات سنیں گے تو آپ کی زندگی میں اتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ آپ نہ خود کو سنبھال سکیں گے، نہ اپنے رشتوں کو سنبھال سکیں گے، اور نہ اپنی زندگی کو سنبھال سکیں گے۔ تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ایک موقع ہے، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے کس ٹائم پر یہ موقع ہم سے چھین لیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ایک وقت مقرر ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کا وقت مقرر ہے، اور ابھی جو لوگ مر چکے ہیں آج، تو ان کا یہ موقع ختم، ان کا چانس فنش ہو چکے، اب ان کے پاس اور کوئی چانس نہیں رہا۔ اب جو ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس یہ چانس ہے، ہم خوش قسمت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کے دیے گئے احکام پر اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ زندگی نہ فن کرنے کے لیے ہے، کہ آپ بالکل ہی اپنی زندگی کو مذاق میں بنا لو اور زندگی بس مستی اور فن اور نان سیریس طریقے سے گزارے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اگلے جہاں کی تیاری کریں، اور یہ تیاری کرنے کا کچھ ہی وقت ہے ہمارے پاس۔ دوستو، ایگزام ہوتا ہے نا، ہم ایگزام کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، اس کے پھر رزلٹ کے لیے ہم کتنے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا رزلٹ آئے گا۔ تو میں تو اگر ابھی بیٹھے بیٹھے سوچوں تو مجھے اتنی فکر ہوتی ہے اپنی، کہ وہ جو ایک مین رزلٹ ہے جس دن، جو قیامت کے دن ہوگا، اور اس دن میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ میرا اٹھائے، اور میں سب کو یہ بتاؤں کہ میں جو ہوں بھائی یہاں پہ فرسٹ آ گئی ہوں، اور میں یہاں پہ کامیاب ہو گئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادھر کامیاب کرے۔ تو اس چیز بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ جو اصل ایگزام ہے اس کی تیاری ہمیں ابھی کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے کہ ہمارے ایگزامس کے بعد گزر جاتے ہیں، پھر ایگزام کے دن یا رزلٹ کے دن ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اور کیا نہیں۔ تو اس وقت کی بے چینی اور بے قراری، کیونکہ وہ بہت ہی ہولناک دن ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ابھی تیاری کرنی ہے، اور ابھی تیاری کرنے کے لیے آپ کو معاشرے کی فضول رسومات، معاشرے کے لوگوں کی فضول باتیں، ہر قسم کی بے فائدہ باتیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں اور اپنے اوپر پریشر بھی لے لیتے ہیں، اور ٹینشن بھی لے لیتے ہیں، اور خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں کوئی لوگوں کی بات نہیں سننی۔ جو بھی چیز ہے آپ کی زندگی میں، آپ صرف دین کی طرف جاؤ کہ دین اس میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے من کو دیکھو کہ آپ کا من کیا کہتا ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے، کیا آپ کا دل اس چیز کے لیے ریڈی ہے، کیا آپ یہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو، آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو مینٹل
اسٹریس کی بات ہو رہی جس پر میں ایک الگ سے انشاءاللہ ٹاپک ضرور بناؤں گی، میں اس پہ ریسرچ بھی کر رہی ہوں۔ تو یہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا ہماری آج کل بہت ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کی مینٹل ہیلتھ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوئی ہے۔ تو پلیز ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو ایسے راستے پر چلانا ہے جہاں پہ ہر کوئی اچھے سے اپنا وقت گزارے، اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے۔ تو آئی ہوپ میں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا میسیج کنوے کر پائی ہوں، جو کہ سچ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، آمین۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اللہ حافظ۔